وحین البأس، میدان جنگ میں جنگ ہوتے وقت جم کر کے لڑائی کرنا اور کفار کا مقابلہ کرنا، یہ لوگ بھی اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہیں۔ اس کے متعلق ان آیات میں بات شروع کی گئی ہے۔ یہ ان آیات کا پیچھے کی آیتوں سے ربط ہوا، لیکن ایک مسئلہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات میں جہاد کا کیا حکم ہے۔ جہاد ہر وقت فرض نہیں ہے۔ جہاد کے لیے حالات ایسے بنے، اسلام اور مسلمانوں پر سختیوں کا اور مصائب کا ایسا دور آ جائے کہ اب وہ اپنے مذہبی شعائر پر عمل کرنے سے قاصر ہوں، اور اس وقت دین جاننے والے بااعتماد اور جید علماء اور مفتیان حالات دیکھ کر کے فیصلہ کریں، تب جہاد کا حکم مسلمانوں کے لیے متوجہ ہوتا ہے۔ ہر وقت جہاد فرض نہیں۔ اچھا، پھر ایک حدیث یہ بھی آئی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی جہاد سے وابستہ ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا اس حدیث میں کہ جب مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے تو ذلت اور نکبت ان پر چھا جائے گی۔ یہ حدیث اپنے موقع اور محل کے اعتبار سے، کہ جب حالات کے اعتبار سے، اسلامی قوانین کی روح سے جب جہاد مسلمانوں پر فرض کر دیا جائے، اور اس وقت میں اگر کوئی بندہ جہاد میں نہ جاتا ہے تو یہ نہ جانا اس کے لیے ذلت اور نکبت ہے۔ اور جس وقت جہاد کرنا واقعتاً مسلمانوں کے لیے ایک دینی فریضہ بن جائے تو اس فریضے کو انجام دینا اور اس کو آگے بڑھانا، یہ اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کا ذریعہ ہے۔ یہ مطلب ہے جہاد کا۔ اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہو، کیونکہ میں اس کی وضاحت اس لیے بھی اہتمام سے کر رہا ہوں کہ آج مذہب اسلام پر جو سب سے بڑا اعتراض ہے اور سب سے بڑا جو اشکال ہے کہ اسلام تو جہاد کا حکم دیتا ہے اور ناحق لوگوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، نعوذ باللہ جہاد کا مطلب یہ قطعی نہیں۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیں آپ کہ ایک مریض ہے اور اس مریض کے جسم میں کسی مقام پر کوئی ایسا خطرناک زخم ہو گیا جو زخم ناسور بنتا جا رہا ہے، وہ زخم ناسور بنتا جا رہا ہے۔ اب اس زخم کی دوائی کی، اس کا علاج معالجہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا، اور اس زخم کے جو جراثیم ہیں وہ جراثیم آگے بڑھتے چلے گئے، اس زخم کے جراثیم آگے بڑھتے چلے گئے، اور جب یہ جراثیم آگے بڑھیں گے تو جسم کا وہ حصہ اور وہ مقام جہاں وہ زخم نہیں ہے، ان جراثیم کی جو ہے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے جسم کا وہ حصہ بھی متاثر ہوگا جو فی الحال صحیح سالم۔ ایسا ہوتا ہے، شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں ان کے متعلق آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں۔ تو اب جتنے حصے میں وہ زخم ہے اور وہ ناسور بن رہا ہے، اس کو اگر وہیں پر ختم کر دیا جائے، اس کو کاٹ دیا جائے اور اس کو علیحدہ کر دیا جائے تو وہ جراثیم آگے نہیں بڑھیں گے اور آگے کا حصہ محفوظ رہے گا۔ اب اگر کوئی ایسا مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کے حق میں یہ فیصلہ کر دے کہ بھائی دیکھو، اگر یہ زخم اگر یہیں پر روکنا چاہتے ہو تو اتنے حصے کو نکال دینا تمہارے لیے ضروری ہے، تو تمہارا آگے کا حصہ محفوظ رہے گا، جسم کا بقیہ حصہ تمہارا صحیح سالم رہے گا، اور اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر سارے جسم پر اور سارے بدن پر اس کے اثرات ہوں گے اور سارا جسم خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا۔ دنیا کا کوئی آدمی اس ڈاکٹر کو ظالم نہیں کہتا، دنیا کا کوئی آدمی ایسے ڈاکٹر کو جو جسم کے کاٹنے کا فیصلہ کر رہا ہے ظالم نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے کہ آپ نبض شناس ہیں،
آپ نے ہماری بیماری کو برموقع پہچان لیا اور آپ نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے، اور یہ آدمی خوشی خوشی اپنے اس عضو کو کٹوانے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے۔ اسلام اللہ کی طرف سے ایک پیغام امن ہے، اسلام اللہ کی طرف سے ایک پیغام امن ہے، اور دنیا کا ہر انسان اس پیغام امن کا مخاطب ہے۔ دنیا کا ہر انسان اللہ کے اس پیغام امن کا مخاطب ہے۔ اسلام اپنے اندر بڑی سلامتی رکھتا ہے، بڑا امن رکھتا ہے۔ اب اسلام کے ماننے والے اسلام کی اس دعوت کو لے کر دوسرے مقام پر پہنچ رہے ہیں، دوسرے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اور درمیان میں کچھ لوگ اسلام کے اس پیغام کو پھیلانے اور آگے بڑھانے میں رکاوٹ اور روڑا پیدا کر رہے ہیں، رکاوٹ اور روڑا پیدا کر رہے ہیں۔ پیغام امن پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن درمیان میں یہ لوگ ایک رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں تک اس پیغام امن کے پہنچنے کے لیے دیوار بن رہے ہیں۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے کہ اس دیوار کو ہٹانا ہے اور دوسروں تک وہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو اب جو لوگ یہاں رکاوٹ بنیں گے، روڑا بنیں گے، گویا وہ اسلام کی ترقی اور اسلام کے آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ ہے، تو ہمیں اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ جہاد کی حقیقت یہی، اس میں کسی پر ظلم نہیں ہے۔ بھئی آپ اگر اسلام کے آگے بڑھنے کو روکو گے اور بلا وجہ مسلمانوں پر ظلم کرو گے تو مسلمانوں کو حکم نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ بھئی آپ راستہ گزر رہے ہو، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، 3-4 لوگ آئے اور آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، ان سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں۔ اب آپ بھئی 3-4 لوگ مجھے مار رہے ہیں، اگر میں ان کو اپنے دفاع کے واسطے ہٹاؤں گا تو کہیں میں ظلم کرنے والا بن جاؤں گا، آپ یہ سوچتے ہیں؟ نہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اپنا ڈیفنس کرنا ضروری ہے، مجھے ان لوگوں کو دور کرنا اور اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ لہذا اب اگر آپ وہاں ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو آپ ظالم نہیں سمجھے جائیں گے، آپ بہادر سمجھے جائیں گے، اور آپ نے یہ کام بلا وجہ نہیں کیا، اپنے آپ کی حفاظت کے واسطے کیا ہے، سیلف ڈیفنس میں آپ نے یہ کام کیا ہے۔ جہاد کی حقیقت بھی یہی کہ یہ پیغام امن ہے اللہ کا، اور اس پیغام امن کو آگے بڑھانے میں جو لوگ رکاوٹ بنیں گے، اسلام ان کو پہلے تو سمجھاتا ہے کہ دیکھو آپ اپنے کام سے کام رکھو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر بلا وجہ ظلم کریں گے اور بلا وجہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسلام حکم دیتا ہے کہ اس رکاوٹ کو آپ دور کرو اور اس کے بعد آگے بڑھ کر کے اپنا کام کرو۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، وہ آگے چل کر کے آئے گی لیکن یہاں سمجھ لینا شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ اسلام کی دعوت غیر اسلامی ممالک میں بھی پھیلائی جا سکتی، ہر انسان کو اپنے مذہب کا پرچار کرنے کا حق ہے، ملک کا قانون بھی ہے۔ عیسائیت اپنا پرچار کرتی ہے، بدھسٹ اپنا پرچار کرتے ہیں، اسلام کے ماننے والے، اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان یہ اپنے مذہب کا بھی پرچار کرتے ہیں اور اس کو بھی عام کرتے ہیں۔ اب آپ نے غیر مسلم ملک میں اسلام کے پیغام کو پھیلانا چاہا، آپ پھیلا رہے ہیں، حکومت آپ کی مخالف نہیں ہے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، حکومت آپ کی مخالف نہیں ہے، حکومت آپ کو نہیں روک رہی ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو، کس سے اجازت لے کر کے کر رہے ہو، نہیں روک رہی۔ حکومت کی طرف سے آپ کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، عام لوگوں کی طرف سے بھی عمومی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چند ایک لوگ آ کر کے اس کام میں رکاوٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور ان رکاوٹ کا ذریعہ بننے والوں کی حکومت پشت پناہی بھی نہیں کر رہی، یعنی حکومت کا ان کو کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے۔ تو اب ہماری جو لڑائی ہوگی یا ہمارا جو مقابلہ ہوگا حکومت سے قطعی نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت نے تو ہمیں نہیں روکا، تو جو 2-4 اکا دکا لوگ ہمیں روک رہے ہیں، ہم ان کا دماغ درست کریں گے
اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اگر تم اچھے انداز سے ہمیں اپنا کام کرنے دو گے تو ہم سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جہاد ملک گیری کے واسطے نہیں ہے، ملک پر حکومت کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے جہاد کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ کو اپنا معبود نہ مان لیں اور مجھے اللہ کا رسول تسلیم نہ کر لیں، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی نہ کر لیں۔ اگر انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، فرمایا حضور نے آگے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیا۔ حدیث پوری یوں ہے، لیکن اسلام مخالف جو لوگ ہیں، اسلام مخالفت کے جو ذہن رکھنے والے ہیں، وہ حدیث کو اتنا ہی پیش کرتے ہیں کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ لوگ ایمان نہ لے آئیں، نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، بس۔ اب اتنا جب حصہ آپ حدیث کا سنو گے تو آپ کے بھی ذہن میں بات آئے گی کہ بھئی یہ تو سراسر ظلم ہوا، کہ بھئی جب تک مسلمان نہیں ہوگا ہمیں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ حکم ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، انہوں نے اپنی جان، اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا، اب اسلام کے حق کے علاوہ ان سے کوئی حق متعلق نہیں ہے۔ گویا جنگ بندی کا حکم دیا گیا، جنگ بند کر دی جائے، اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اسلام کے کلمے کو آگے پہنچانا اور پھیلانا ہے۔ اگر کوئی اس کو قبول کرتا ہے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ میدان جہاد میں ایک کافر کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھو کہ اسلام نے میدان جہاد میں بھی کیسا حسن عمل سکھایا ہے لوگوں کو۔ ان کی لڑائی ہو رہی ہے ایک آدمی سے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پر قابو پا گئے، اس کو پچھاڑ دیا، اس کو زمین کے بل لٹا دیا، گرا دیا اس کو زمین پر، اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کا سر قلم کرنے والے تھے کہ اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ اب دشمن آپ کے قابو میں ہے، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ بالکل سرنگو ہو کر کے نیچے پڑا ہوا ہے، آپ چاہیں تو فوراً اس کا سر قلم کر دیں۔ جب اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے اوپر سے اٹھ گئے اور واپس جانے لگے۔ اس آدمی نے سوال کیا کہ اے علی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو بالکل زیر ہو گیا تھا، تم قابو پا گئے تھے اور تمہارے ہاتھ میں تلوار تھی، تم چاہتے تو قتل کر دیتے، تم کیوں اٹھ گئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا ہے، میرے بزرگوں، وہ جواب ہر مسلمان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تیرے تھوکنے سے پہلے تک میری لڑائی صرف اعلاء کلمت اللہ کے واسطے تھی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں تھی، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب میرا ضمیر اس لڑائی کے اندر شامل ہو گیا، میرا ضمیر اس لڑائی کے اندر شامل ہو گیا، اب میرا ضمیر مجھے اس بات پر اکسائے گا کہ یہ وہ دشمن ہے جس نے تیرے چہرے پر تھوکا ہے، تو اب میری لڑائی اپنی ذات کے لیے ہو جائے گی، اللہ رسول کے واسطے نہیں ہوگی۔ جب یہ اخلاق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس آدمی نے دیکھے تو کہا کہ جو میدان جہاد میں دشمن کو قابو کر لینے کے باوجود بھی اپنے مذہب کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اتنا پیارا مذہب ہے تو یقیناً اس مذہب کو قبول کرنے ہی میں عافیت ہے۔ اس نے کہا اے علی کلمہ پڑھاؤ اور مجھے داخل اسلام کر دو۔ یہ ہے جہاد کی حقیقت۔